السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ میرا نام عمران نثار ہے اور آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ایک نئے ویڈیو میں۔ اچھا، آج جو میرا ٹاپک ہے بیسیکلی ہم سب لوگ فیلنگز آپ کو پتہ رکھتے ہیں اور وہ فیلنگز ہی ہمارے موڈ کو بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارا موڈ کس طرف جائے گا۔ اچھا، یہ ہر انسان کے اندر کیونکہ سوچیں ہوتی ہیں اور اس سوچوں کی بیس پہ ہی انسان فیصلے کر رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹس بھی بہت زیادہ پریویل کرتی ہیں۔ تو میں آج اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نیگیٹو تھاٹس کس قسم کی انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا اس کو ریسرچ آؤٹ کیا ہے، تو میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کے اندر تقریباً 5 قسم کی نیگیٹو تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلی جو نیگیٹو تھاٹ ہے وہ انسان کے اندر خوف ہوتی ہے۔ اس کا بڑا ایک مطلب ہماری زندگیوں میں بڑا اس کا عمل دخل ہے کہ ہمارے اندر خوف جو ہے مختلف چیزوں کا ڈلا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے فیوچر کے فیصلے بھی شاید صحیح نہیں کر پاتے۔ اچھا، دوسری جو نیگیٹو تھاٹ ہے وہ ہمارے اندر جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ یوں سمجھیے کہ نفرت ایک جو ہوتی ہے، یہ بڑی ایک نیگیٹو تھاٹ ہے جو ہمارے انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور انسان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، چیزوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے نیگیٹو، جس کی وجہ سے ہمارے فیصلے کافی سارے غلط ہو جاتے ہیں۔ تیسری نیگیٹو تھاٹ ہے کدورت۔ یہ ایک ایسا انسانی جذبہ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں مختلف خیالات لے کے آ جاتے ہیں اور پھر اس کدورت کو پالتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر ہم آگے اپنے فیصلے غلط کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، چوتھے نمبر پر جو تھاٹ ہے یہ ہے تشدد، وائلنس جسے کہتے ہیں۔ مطلب تشدد بھی ایک ایسا نیگیٹو جسچر ہے، ایسی نیگیٹو تھاٹ ہے جو کئی لوگوں کے اندر بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اور لاسٹلی میں آپ سے جو میرے حساب سے جو آخری نیگیٹو تھاٹ ہے وہ ہے غصہ۔ اچھا، غصہ جو ہے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو چاروں پانچوں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں نیگیٹو تھاٹس، یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں اور ان کے اندر ہلکا سا فرق ہے اگر آپ نوٹ کرتے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اوورآل ہماری شخصیت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے تمام فیصلے بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں 1 بائی 1 کوشش کروں گا ان کے اوپر ریویو دوں، چھوٹا ریویو دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس کو جتنے جلدی سمیٹ سکوں تاکہ ہم اپنے ہمارے اندر یہ جو ان عادات میں سے کوئی بھی عادت ہے تو اس کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو پہلا جو نیگیٹو تھاٹ میں نے آپ سے ڈسکس کیا وہ خوف ہے۔ اچھا جی، خوف، ہمارے دوست ہیں وہ بڑا ذکر کرتے ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ خوف کا کاروبار چل رہا ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ واقعی خوف کا کاروبار چل رہا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا یوں سمجھیں کہ بزنس ہے۔ جیسے اگر ہم جاتے ہیں تو یہ بنگالی بابا اور یہ دیواریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کے اوپر وہ سارے خوف کے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاروبار نہ چلنا، یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے، نوکری کرنا چلنا، یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے محبوبہ آپ کے قدموں میں، کسی بھی محبوب کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی محبوبہ اس کے ساتھ چلے گی کہ نہیں۔ تو یہ ایک ایسا بزنس ہے جو جس کی وجہ سے یہ بزنس چل رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے انسان کے اندر؟ ہر انسان کے اندر خوف ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کو اوورکم کرنا چاہیے، اور یہ جسٹ اوورکم ہو سکتا ہے بائی تھنکنگ پازیٹیو۔ ہم کیوں ایسا نہیں سوچتے؟ مثال کے طور پر اگر میرا کوئی پیشنٹ ہی ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، تو میں ہمیشہ ایکسٹریم اینڈ ہی کیوں سوچتا ہوں؟ میں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یار یہ پیشنٹ ہے، یہ مرض ہے، مرض من جانب اللہ ہے اور اس کا شفا بھی من جانب اللہ ہے۔ تو وہ مرض آیا ہے، سادر دیکھیے ہر مرض کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کوئی مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب مثال کے طور پر مجھے بخار ہوا ہے اور میں نے 2 گولیاں کھا لی ہیں اور میرا بخار فوراً ختم ہو جائے گا، لیکن ہر مرض تو اس قسم کا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مرض اس طرح سے جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اپنے زندگی کے اندر یہ خوف کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کو جتنا اوورکم کریں گے آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں بہار آئے گی اور آپ مطلب آپ کے فیصلے بھی اور زیادہ اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ہم نے خوف کے حوالے سے بات کی۔ دوسری جو نیگیٹو تھاٹ ہمارے اندر پریویل کرتی ہے وہ ہوتی ہے نفرت۔ اچھا، یہ نفرت ہم کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں انسانوں کے ساتھ؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی رویے کی بنیاد پر نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر اسٹوڈنٹ ہوں اور میں کسی بھی سبجیکٹ میں کمزور ہوں اگر،
تو مجھے اس ٹیچر کی آسکنگ کرنے کی بنیاد پہ بھی اس سے نفرت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے مثال کے طور پر میں اگر جاب کر رہا ہوں اور میرے باس نے کوئی ایسی بات پوچھ لی ہے جو کہ میری کمی تھی آلریڈی، جس کی وجہ سے میں وہ کام سپوز کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکا تھا، اور مجھے اس باس سے بار بار نفرت ہو جائے گی کہ یار یہ بار بار کیوں ایسا پوچھتے ہیں. تو یہ نفرت کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے اس کو بڑی آسانی سے اوور کم کیا جا سکتا ہے بائی ڈیولپنگ جو ہمارے اندر جو کمزوری ہے ہم اس کو اوور کم کریں گے تو شاید ہم لوگوں سے نفرت کرنا بھی ختم کر دیں گے اور اپنی ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے گی اور ہمارے ایٹیٹیوڈ میں بھی پازیٹیو چینج آ جائے گا. اچھا، تیسری نیگیٹو تھاٹ جو ہمارے اندر پریویل کرتی ہے وہ ہوتی ہے کدورت. اب کدورت انسان کے اندر کیوں ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک ریفرنس دیا تھا کہ 80% لوگ اپنی تھاٹس کو اور اپنی فیلنگز کو دبا کے رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر. تو یہ بیسیکلی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کدورت کی سطح پر پہنچتے لیول تک اس وقت پہنچتے ہیں جب آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کرتے. کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی مسئلہ ہے اس بندے کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے کو سلجھایا جا سکتا ہے، اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ دلوں میں کدورتیں پیدا ہو جائیں اور پھر اس کا صاف ظاہر رزلٹس بڑے لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور پھر ریلیشن شپ بریک اپس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ چیز اوور نائٹ تو نہیں ڈیولپ ہوتی ہے. اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر اگر ایسا کوئی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو کسی بھی انسان کے حوالے سے تو آپ اس سے ڈسکس کریے. چوتھا جو میں نے آپ سے ایلیمنٹ ڈسکس کیا وہ تشدد کا ہے. اب وائلنس کہاں آتا ہے؟ آپ اس چیز کو بڑا امپورٹنٹ دیکھیں. جب بھی آپ کے پاس آرگیومنٹس ختم ہو جاتے ہیں، جب بھی آپ کے پاس اپنی دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ وائلنس کی طرف موو کر جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وائلنس میں جب ان کو انٹروگیٹ کیا جاتا ہے، جب وہ پکڑے جاتے ہیں یا ان کو بٹھا کے ان سے بات کی جاتی ہے تو آبویسلی ان کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ہمیں متشدد شخصیت کے بجائے ہم اپنی ذات کو، اپنی نفس کو ڈیولپ کریں. ہم تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑے سے ریسرچ کریں، اور اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جس کی وجہ سے ہم شاید ہمارا وہ علم نہیں ہے تو اس کے اوپر لوگوں سے رہنمائی حاصل کریں، بجائے اس کے کہ وائلنس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے زندگی کے اندر، اور ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے ایلیمنٹ کے اوپر چلنا چاہیے بجائے اس کے کہ وائلنس. اچھا جی، جو پانچواں ایلیمنٹ ہے وہ ہے غصہ. اچھا، یہ غصہ ہمیں کیوں آتا ہے؟ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ ظاہر ہے ہم نے کسی بھی ایکٹ کے حوالے سے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ جب بھی ہمیں کوئی چیز سننے کو یا کوئی بھی عمل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں جا رہا ہوں اور گاڑی چلا رہا ہوں اور میں نے ٹریفک سگنل پہ رکا ہوں تو اور میرے ارد گرد کی گاڑیاں یا کوئی ایسا بندہ جو میرے سے آگے کھڑا ہو جائے تو مجھے اس پہ خواہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا اور میں اس پہ بولنا شروع کر دوں گا. سم ٹائم لوگ تشدد کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، آپس میں گتھم گتھا بھی رہتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ میں سب سے آگے کھڑا ہوں، جبکہ جو دوسرا بندہ ہے وہ میرے سے آگے کھڑا ہو کہ چاہے وہ غلط بھی ہے اس کو اس چیز میں سمجھایا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ غصہ کر لیں ہم اس کے ساتھ اور اس سے ناراض اور اس کے اوپر شاؤٹنگ شروع کر دیں. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہمیں غصے پہ قابو رکھنا چاہیے. غصے میں ہی انسان ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے اور جذبات کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ دلیل کے ساتھ بات کریں تو میرے خیال میں ہم مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور غصے پر بھی اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا، جتنے بھی میں نے آپ سے یہ 4-5 ایلیمنٹس ڈسکس کیے ہیں، چاہے وہ خوف ہے، چاہے وہ کدورت ہے، یا وہ نفرت ہے، یا تشدد یا غصہ، یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں. یہ بیسیکلی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے حصے بھی، دوسرے نیگیٹو تھاٹس بھی ہمارے اندر پریویل کرنے پڑتے ہیں. تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن سے دور رکھیے اور انسانوں کے آپ جتنے قریب ہوں گے اتنا زیادہ آپ اس کے اوپر اوور کم کریں گے، کیونکہ اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک جو ہے ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹس کی وہ انسانوں سے دوری ہے. جتنے ہم انسانوں کے قریب ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے کلیگز کے، اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں تو کلاس فیلوز کے، جتنا زیادہ جس شخص کے ساتھ آپ کو مثال کے طور پر اگر غصہ ہے، جس شخص کے ساتھ آپ بیٹھنا بھی پسند نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ذرا قریب ہو کے بیٹھیں، بات کریں تو آپ کے اندر برداشت بھی آئے گی، آپ اس کی بات سنیں گے بھی صحیح. اور میں نے بہت سارے کیسز میں ایسے دیکھا ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، مسئلوں کو حل کرتے ہیں تو پھر شاید ان کے ذہن میں اینڈ آف دا ڈے یہ بات بھی آتی ہے کہ یار میں اتنا عرصہ اس بندے سے نفرت کرتا رہا، اس بندے کو غلط سمجھتا رہا، جبکہ اس کے اندر تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی.
تو یہ تھی میری آج کی تھاٹس اور ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.